سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیغا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابو العلا مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن حشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی ایسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل، دا رومن امپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بائزنٹائن امپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک متھ اینڈ لیجنڈ، رومن امپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون، آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز، آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلیغا، جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔
اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 175۔ ابلیکا کی رہنمائی میں ایک روز انطاکیہ شہر کے ایک گھر کے دروازے پر یوناف اور کیرش دستک دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان اور نوخیز لڑکی نے دروازہ کھولا اور وہ دروازے پر کھڑے ہو کر یوناف اور کیرش کو بڑی حیرانی اور پریشانی میں دیکھنے لگی تھی۔ پھر وہ یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اجنبی، میں نہیں جانتی تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، اور یہ کہو تم کیا چاہتی ہو اور کس سے ملنے کے خواہش مند ہو۔ اس پر یوناف بولا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میری بہن، اگر میں غلطی پر نہیں تو تمہارا نام کریون ہے اور تمہارے باپ کا نام آذان ہے، جو یہودیوں کا ایک معتبر عالم اور کاہن ہے۔ کہو میں نے جھوٹ بولا یا سچ؟ اس پر کریون تیز نگاہوں سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اجنبی، کہا تو تم نے سچ ہی ہے، پر یہ کہو تم کون ہو اور تم میرے باپ کو کیسے جانتے ہو؟ اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا، دیکھو کریون میری بہن، میں نیکی کا ایک نمائندہ ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے باپ آذان کو عزازیل نے ایک کرب، اذیت اور مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ میں نیکی کے نمائندے اور خیر کے ایک گماشتے کی حیثیت سے تمہارے باپ آذان کو عزازیل سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف جب خاموش ہوا تو اس پر کریون کہنے لگی، دیکھ اجنبی، تیری بڑی مہربانی، تیرا شکریہ کہ تو نے ہم سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے، پر تیری طرف دیکھتے ہوئے مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ میں تم پر انکشاف کروں کہ اس سے پہلے جس حکیم، طبیب، عالم یا سنیاسی نے میرے باپ کا علاج کرنے کی کوشش کی، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لہٰذا میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ تو میرے باپ کا علاج کرنے سے گریز کر، اسی میں تیری خیریت اور عافیت ہے، اور اگر تو نے میرا کہا نہ مانا تو تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس لیے کہ عزازیل نے کچھ ایسی موافق الفطرت قوتیں میرے باپ پر وارد کر دی ہیں کہ جو علاج کرنے والے کا خاتمہ کر دیتی ہیں، اور میرے باپ کو تو انہوں نے ایک نہ ختم ہونے والے کرب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس پر یوناف کہنے لگا، دیکھو کریون میری بہن، تو کسی دھوکے، کسی فریب میں مت رہنا۔ میں کوئی عام سا عالم، عابد، طلسم گر یا ساحر نہیں ہوں۔ میں بتا چکا ہوں کہ میں مافوق الفطرت قوتوں کا مالک ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں نہ صرف تمہارے باپ کو عزازیل کی اذیت سے نجات دلاؤں گا، بلکہ جو قوتیں عزازیل نے تمہارے باپ پر مسلط کر رکھی ہیں ان کا بھی میں خاتمہ کر کے رہوں گا۔ یوناف کی حوصلہ افزا گفتگو سن کر کریون کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور پھر وہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، اے مہربان اجنبی، اے نیکی کی خواہش رکھنے والے نوارد، اگر تیرے یہی ارادے اور عزائم ہیں تو میں آذان کی بیٹی تمہیں اپنے گھر میں خوش آمدید کہتی ہوں، پر یہ تو کہو کہ تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا، دیکھو میری بہن، میرا نام یوناف ہے، اور یہ جو میرے ساتھ لڑکی ہے اس کا نام کیرش ہے۔ ہم دونوں کے متعلق تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ ہم دونوں ساتھی ہیں اور دونوں ہی نیکی اور خیر کے نمائندے ہیں۔ تو دیکھ، مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے دے اور مجھے اپنے باپ کے پاس لے چل۔ کیرش نے دروازہ پورا کھول دیا تھا، ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور پھر کہنے لگی، دونوں اندر آ جائیں، میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یوناف اور کیرش جب مکان کے اندر داخل ہو گئی تو کریون نے دروازہ پہلے کی طرح بند کر دیا۔ یوناف کو لے کر جب وہ تھوڑا آگے بڑھی تو یوناف اور کیرش نے دیکھا کہ ایک بوڑھا مکان کے برآمدے پر ایک تخت پوش پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا ایک پاؤں ننگا تھا، جبکہ دوسرے پر کافی موٹی چادر ڈال رکھی تھی، اور اس بوڑھے کے چہرے پر کرب کے آثار عیان تھے۔ اس بوڑھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کریون کہنے لگی، اے میرے مہربان اجنبی، اے میرے رحم دل بھائی، یہ ہیں میرے باپ، اور ان کا نام ہی آذان ہے، اور انہیں عزازیل نے اس اذیت اور کرب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یوناف اور کیرش دونوں آگے بڑھے، آذان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور پھر یوناف آذان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ آپ ایک نیک اور انتہائی مخلص انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خدائے واحد کی بندگی اور عبادت کرنے والے اور اسی کی عبادت کے لیے تبلیغ کرنے والے ہیں۔ اسی بنا پر عزازیل نے آپ کو اس کرب میں مبتلا کر رکھا ہے۔
میرا نام یوناف ہے اور یہ میری ساتھی لڑکی کیرش ہے۔ ہم دونوں آپ کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر آپ کو عزازیل کی دی ہوئی اس اذیت اور کرب سے نجات دلا دیں گے۔ اس پر وہ بوڑھا سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، دیکھ بیٹی، یہ ایک ناممکن اور کار دشوار ہے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس پر یوناف چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، میرے محترم، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن قوتوں نے آپ کو اس کرب میں مبتلا کر رکھا ہے، اگر انہوں نے مجھ سے ٹکرانے کی کوششیں کیں تو میں انہیں لہو لہو اور ویران کر کے رکھ دوں گا۔ آپ اپنے پیر سے کپڑا ہٹائیے تاکہ میں اس کا جائزہ لوں اور آپ کو اس اذیت سے نجات دلانے کا کام شروع کروں۔ بوڑھا آذان ابھی ششو پنج اور ہچکچاہٹ میں بیٹھا ہوا تھا کہ کریون نے آگے بڑھ کر باپ کی ٹانگ سے کپڑا ہٹا دیا تھا۔ ٹانگ کا جائزہ لیتے ہوئے یوناف اور کیرش دونوں دنگ رہ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ پاؤں کا انگلیوں والا حصہ خوب آگے اور نیچے کو جھکا ہوا تھا اور اس کی شکل و صورت سانپ کے منہ کے اوپر والے حصے جیسی ہو چکی تھی، اور اس میں سے 2 دانت نکلے ہوئے تھے جو پاؤں کے اس حصے کو انتہائی ہیبت ناک بنائے ہوئے تھے۔ درمیانی حصہ خوب اندر دھس گیا تھا اور اس کے بیچ میں خاصا بڑا سوراخ ہو چکا تھا، اور اندر دھسنے کے ساتھ ساتھ خوب اوپر اٹھ کر گھوڑے کے منہ کے نچلے حصے کی شکل و صورت اختیار کر گئی تھی۔ چادر کا اٹھنا تھا کہ اس عفریت نے ایک ہولناک غراہٹ سے لی اور یوناف کی طرف حملہ آور ہوا۔ پھر اسی موقع پر یوناف حرکت میں آیا۔ اس نے اپنا خنجر نکالا اور عمل کیا اور اسے اپنے سامنے رکھ لیا۔ دوسری طرف اس عفریت نے بھی حرکت کی۔ درمیانی حصے میں جو سوراخ تھا اور جو گھوڑے کے حصے کی شکل و صورت اختیار کر گیا تھا، اچانک وہ ایک خوفناک غراہٹ کے ساتھ اٹھا اور اس میں سے ایک سانپ جیسی لمبی 2 شاخی زبان یوناف کی طرف لپکی تھی۔ اس پر یوناف بجلی کے کوندے کی طرح حرکت میں آیا اور اپنا خنجر اس نے اس زبان پر دے مارا تھا۔ یوناف نے گو بہترین انداز میں اس زبان کا نشانہ لیتے ہوئے اپنا خنجر مارا تھا، لیکن اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی کہ خرق عادت انداز میں وہ زبان ایک دم سکڑ کر پیچھے ہٹ گئی اور یوناف کے خنجر سے بال بال بچ گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس سانپ نما عفریت کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے آگ کے بھڑکتے اور دہکتے خون کا ایک لاوا سا نمودار ہوا، اور آگ کی طرح کھولتے ہوئے زبان کا چھینٹا براہ راست یوناف اور کیرش کے چہرے پر پڑا تھا۔ یہ چھینٹے ان دونوں کے چہروں پر جوں ہی پڑے، یوناف اور کیرش دونوں اپنی بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک ایسی کیفیت رہی۔ یوناف اور کیرش دونوں اپنی بینائی جانے کی وجہ سے حیرت اور پریشانی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اسی لمحے یوناف کی گردن پر ابلیکا نے لمس دیا۔ ابلیکا کا یوناف کی گردن پر لمس دینا تھا کہ یوناف کی بینائی لوٹ آئی۔ اس کے بعد ابلیکا نے لمس یوناف کی گردن پر دیتے ہوئے اس کے کانوں میں رس گھولتی آواز کے ساتھ رازدارانہ گفتگو کرنے لگی تھی، جس کے جواب میں یوناف کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ بکھرتی چلی جا رہی تھی۔ یوناف کی بینائی جو ہی لوٹ کر آئی، اس نے اپنے سامنے دیکھا کہ وہ دنگ رہ گیا تھا کہ کاہن آذان اپنی جگہ پر نہیں تھا، وہ مافوق الفطرت انداز میں غائب ہو چکا تھا۔ یوناف کی بینائی جو ہی لوٹ آئی اور اس نے اپنے سامنے دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا کہ کاہن آذان اپنی جگہ پر نہیں تھا، وہ مافوق الفطرت انداز میں غائب ہو چکا تھا، جبکہ جس تخت پوش پر تھوڑی دیر پہلے آذان بیٹھا ہوا تھا اس کے قریب ہی اس کی بیٹی کریون کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یوناف تھوڑی دیر تک خالی تخت پوش اور اس کے قریب پڑی ہوئی کریون کی لاش کو بڑی حیرت سے دیکھتا رہا۔ پھر وہ کیرش کی طرف مڑا اور اس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے آثار تھی، اس لیے کہ وہ اپنی بینائی جانے پر بڑی فکر مند ہو رہی تھی، اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے یوناف کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر شاید وہ کیرش کی بینائی لوٹانے کا عمل کرنے لگا تھا، اور یہ عمل شاید ابھی ابھی ابلیکا نے رازدارانہ انداز میں اس کے کان میں کہا تھا۔ اپنے ہاتھوں پر اپنا عمل مکمل کرنے کے بعد جو ہی یوناف اپنے ہاتھ کیرش کے چہرے پر پھیرے، کیرش کی بینائی لوٹائی، اور ایسا ہوتے ہی گویا انتہائی ممنونیت کے انداز میں کیرش یوناف کی طرف دیکھنے لگی، اور پھر اس نے کہا، اس عفریت کے اچانک خون تھوکنے کی وجہ سے جو میری بینائی چلی گئی تھی تو میں بڑی فکر مند ہوئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب میری بینائی لوٹ کر نہیں آئے گی اور میں اندھیروں اور تاریکیوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی، پر آپ نے مجھے میری بینائی لوٹا کر
ایک طرح سے مجھے اپنی زر خرید لونڈی بنا کر رکھ دیا ہے۔ آپ کا یہ فعل میں زندگی بھر فراموش نہ کر سکوں گی۔ کیرش تھوڑی دیر تک بڑی ممنونیت سے یوناف کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہ کسی قدر پریشان کن لہجے میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو لکڑی کے اس تخت پوش پر جو آذان نام کا کاہن بیٹھا ہوا تھا وہ کدھر چلا گیا؟ اور یہ کاہن آذان کی بیٹی کریون کیوں زمین پر بیسیت پڑی ہوئی ہے؟ اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا، دیکھو کیرش، کاہن آذان مافوق الفطرت حالت میں یہاں سے غائب ہو چکا ہے اور اس کی بیٹی ہلاک کر دی گئی ہے، اور تمہارے سامنے اس وقت وہ زندہ سلامت نہیں بلکہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ یوناف کے اس انکشاف پر کیرش بیچاری اداس اور افسردہ ہو کر رہ گئی تھی۔ اسی لمحے ابلکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور پھر وہ کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، اب تمہارا انطاکیہ میں ٹھہرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ دراصل انطاکیہ میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ کاہن آذان کو عزازیل کی گرفت سے نجات دلائی جائے، لیکن اب معاملہ بالکل الٹ گیا ہے۔ عزازیل نے مکمل طور پر کاہن آذان کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، جس سے خوش ہو کر عزازیل نے اسے مافوق الفطرت طاقتیں بھی دے دی ہیں، اور انہی طاقتوں سے مسلح ہو کر کاہن بہت کچھ بننے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دراصل کاہن اپنی ساری پرہیزگاری اور اپنی ساری طہارت کو فراموش کر چکا ہے، اب اس کا سارا دھیان اپنی ذاتی شہرت کی طرف ہے۔ بہرحال تم فکر مند نہ ہو، میں آذان نام کے اس کاہن کی تلاش جاری رکھوں گی اور دیکھوں گی کہ عزازیل کی طرف سے مافوق الفطرت قوتیں ملنے کے بعد وہ کاہن ہم سے بچنے کے لیے کہاں پناہ لیتا ہے۔ میرے خیال میں تم دونوں اگر چاہو تو تدمر کی سرائے میں دوبارہ جا کر قیام کر لو، جہاں تم لوگوں نے اس سے پہلے قیام کر رکھا تھا، اور اگر تم پسند کرو تو انطاکیہ میں ہی قیام کیے رکھو۔ ابلکا کی اس گفتگو کے بعد یوناف نے کیرش سے مشورہ کیا۔ جواب میں کیرش نے انطاکیہ شہر میں رہنا پسند کیا۔ کیرش کے اس فیصلے کے بعد یوناف نے انطاکیہ شہر کی ایک سرائے میں قیام کر لیا تھا۔ پالمیرا یعنی تدمر کی ملکہ زینب ایک روز اپنے کمرے میں اکیلی اور تنہا بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے دروازے پر کسی نے کھٹکا دیا۔ ملکہ نے جب کھٹکا کرنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی تو کمرے میں ملکہ کا مشیر بوڑھا اشمون بن حرب داخل ہوا۔ وہ ملکہ کے قریب آیا اور بڑے رازدارانہ طریقے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، خانم، اگر آپ کے پاس وقت ہو اور آپ پسند کریں تو میں آپ کے لیے ایک بہت اچھی خبر رکھتا ہوں۔ بوڑھے اشمون بن حرب کی طرف دیکھتے ہوئے زینب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آنکھ کے اشارے سے اشمون بن حرب کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اشمون بیٹھا۔ تب ملکہ اسی طرح کی ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگی، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس پر بوڑھا اشمون بولا اور کہنے لگا، خانم، محل میں ایک ایسا نوجوان داخل ہو گیا ہی جو بلا کا طاقتور، بہترین تیغزن اور دلیری اور جرأت مندی میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ میں نے اپنی طویل زندگی میں ایسا جرأت مند اور دلیر جوان نہیں دیکھا۔ جب وہ محل میں داخل ہونے لگا تھا تو محل کے دروازے پر کھڑے پانچوں محافظوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس پر محافظوں نے تلواریں سونت لیں، پر وہ اکیلا تلوار سونت کر ان کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا۔ ہمارے پانچوں محافظوں کو زخمی کیے بغیر اس نے سب کی تلواریں کاٹ کر انہیں اپنے سامنے زیر کر لیا اور پھر محل کے اندرونی دروازے کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس پر ملکہ زینب کے چہرے پر گہری تشویش نمودار ہوئی اور وہ اپنے مشیر اشمون کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ نوجوان کون ہے جس کی تم تعریف کر رہے ہو، اور کیوں یہ ہمارے محافظوں کو زیر کر کے محل کے اندرونی دروازے کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے؟ اس پر اشمون نے تھوڑی دیر تک بڑے غور سے ملکہ زینب کی طرف دیکھا، پھر وہ بڑی عاجزی اور انکساری میں کہنے لگی، ملکہ، اگر برا نہ منائے تو میں ایک ایسی بات کہوں جو آپ کی ذات سے وابستہ ہے۔ اس پر ملکہ زینب بڑی نرمی سے کہنے لگی، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو، میں برا نہیں مانوں گی۔ اس پر اشمون نے کہا، اس آنے والے جوان کا کہنا ہے کہ وہ ملکہ زینب کو پسند کرتا ہے اور اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی بنا پر جب ملکہ کے محافظوں نے اسے روکنا چاہا تو وہ انہیں زیر کر کے محل میں آ داخل ہوا ہے۔ اس پر ملکہ نے پہلے کی نسبت زیادہ تشویش سے اشمون کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ جوان کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا اس کا تعلق ہماری سلطنت سے ہے؟ اس پر اشمون کہنے لگا، اس کا تعلق ہماری سلطنت سے نہیں ہے، وہ دور دراز کے علاقوں سے وارد ہوا ہے۔ میں نے اس سے تفصیل تو نہیں پوچھی، لیکن لگتا ہے وہ حجاز کی سرزمین کا رہنے والا ہے۔
وہ اس وقت محل کے اندرونی دروازے کے سامنے اپنے گھوڑے کی باک تھامے کھڑا ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ تم یہیں رکو، میں تمہارے آنے کی اطلاع ملکہ کو کرتا ہوں۔ اس پر ملکہ نے غور سے اشمون کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اور تمہارے خیال میں وہ جوان کون ہے؟ اس پر اشمون نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہنے لگا، خانم، اس آنے والے نوجوان کا نام حارث بن حسام ہے، اور جہاں تک میں نے اس نوجوان کا جائزہ لیا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے برفانی سانسوں، ہوا کی آہوں، روحانی تشنگی میں انگاروں کے طلسم زاروں، کوندے لبکاتی موت اور آتشی حروف کا ایک نہ ختم ہونے والا رقص جاری ہو گیا ہو۔ اس کا چہرہ کچھ ایسا ہے جیسے چپ کے گہرے گڑھے میں تنہائیوں کی گہری پیاس، کرب کی سسکیوں میں مرگ کی چیخ و پکار، خاموشی کے کورے بھید میں بے انت بھنوروں کی رقص، اور کالی گاڑھی چپ کی دلدل میں آتش خیال کی طغیانی بکھری پڑی ہو۔ اور ملکہ جب وہ گفتگو کرتا ہے اور جب بولتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی کے شبستانوں میں گونجدار بے انت آوازیں شام کے زندان میں ہنگامہ شور و شر، سرسر کے جوش اور بگلوں کے خروش میں وحشتی جوش زن ہو گئی ہو۔ اور ملکہ اس آنے والے جوان کے بازوؤں کی قوت، موت واجل کی آغوش جیسی اس کی آنکھوں کی سنائی، ولولوں کی بے باکی جیسی ہے، اور جہاں تک میں نے اس کا اندازہ لگایا ہے وہ ایک ایسا نوجوان ہے جو روح کی سرگوشیوں، پامال حسرتوں میں قہرمانی کا پیکر آتشی، محبت کی گرمی اور جدائی کی تلخی، ڈیرے ڈالتی شام میں وہموں کے رقص کھڑے کر دینے والی جرأت و ہمت رکھتا ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد ملکہ زینب کا مشیر اشمون بن حرب جب خاموش ہوا تو ملکہ تھوڑی دیر تک عجیب سی دلکش مسکراہٹ میں اشمون کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کی کھنکتی ہوئی آواز بلند ہوئی۔ وہ اشمون سے کہنے لگی، اے حرب کے بیٹے، مجھے لگتا ہے تم کچھ اس آنے والے نوجوان سے زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہو۔ یہ تم نے اس کی تعریف میں جو اس قدر لمبا قصیدہ پڑھا ہی، تو کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ اس تعریف کے مطابق پورا اترتا ہو؟ اس پر اشمون بن حرب کسی قدر چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، ملکہ آپ جانتی ہیں میرے اندازے بہت کم غلط ہوتے ہیں۔ جس جوان کی میں نے تعریف کی ہے، جس کا نام میں نے آپ کو حارث بن حسان بتایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری تعریف کے الفاظ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ میں یہ بھی خیال کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس کی دلیری، اس کی جرأت مندی، اس کی جسمانی ساخت، اس کے چہرے، اس کی آنکھوں میں ہمہ وقت بھڑکتی ہوئی سرخ آگ کی بہتر ترجمانی نہیں کر سکا۔ اس پر ملکہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کسی قدر دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، حرب کے بیٹے، اس انداز میں تم نے اس آنے والے نوجوان کی تعریف کر کے مجھے اس سے ملنے اور دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میرے ساتھ چلو، میں اسے ضرور دیکھنا پسند کروں گی۔ ملکہ کا یہ جواب سن کر اشمون بے حد خوش ہو گیا تھا۔ وہ ملکہ کو ساتھ لے کر جب محل کے دروازے پر آیا تو ملکہ نے دیکھا وہاں ایک نوجوان اپنے گھوڑے کی باک تھامے کھڑا تھا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ 24-25 برس کا ہوگا، خوب دراز اور بھرے ہوئے جسم کا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے ان کے اندر شعلے بھڑک رہے ہوں، اس کے چہرے پر سختی تھی اور ہاتھ اس کے درندوں کے پنجوں جیسے تھے۔ اس کا جائزہ لیتے ہوئے ملکہ زینب نے اندازہ لگایا کہ اشمون بن حرب نے اس کی تعریف کرنے میں کوئی بہانہ ترازی سے کام نہیں لیا ہے۔ اس جوان کے قریب آ کر اشمون بولا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو حسان کے بیٹی، یہ خاتون جو اس وقت تمہارے سامنے کھڑی ہیں، یہی پالمیرا کی ملکہ زینب ہیں۔ اشمون بن حرب کے اس انکشاف پر حارث بن حسان نے چونک کر ملکہ کی طرف دیکھا اور تھوڑی دیر تک اس نے ملکہ کے سراپا، اس کے چہرے اور جسم کے ہر اعضاء کا بھرپور جائزہ لیتا رہا۔ اس نے دیکھا ملکہ زینب فطرت کے جمال رنگین، بہاروں کے تازہ سیل، گلابی رس کے نزول جیسی خوبصورت، گیت بھرے لمحوں، جل ترنگ کے جادو جیسی پرکشش اور خوابوں میں بکھری خوشبو کی طرح حسین تھی۔ اس وقت حارث بن حسان چونک پڑا جب ملکہ زینب نے لہجے میں بھرپور مٹھاس، لمحوں کی کھنک اور انگوروں کے ٹپکے جیسے شیریں لہجے میں مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارا نام حارث بن حسان ہے؟ حارث بن حسان نے فوراً اپنی نگاہیں جھکا لیں اور مدھم آواز میں کہنے لگا، ہاں، میرا نام حارث بن حسان ہے۔ ملکہ نے پھر دوبارہ ویسے ہی پرکشش لہجے میں پوچھا، تم یہاں میرے محل میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ اور جب تمہیں محل کے محافظوں نے روکا تو تم نے ان سے مقابلہ کیا، اور انہیں زیر کرنے کے بعد تم کس نیت سے محل کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے ہو؟
اس پر حارث بن حسان نے ایک بار پھر نگاہیں اٹھا کر ملکہ زینب کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ گردن جھکاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو ملکہ، چاہے تم میری گردن ہی کیوں نہ کاٹ دو، جو سچی بات اس وقت میرے دل میں ہے وہ میں ضرور کہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ میں غائبانہ تمہیں پسند کر چکا ہوں، گزشتہ کئی ماہ سے تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر ملکہ نے تیز نگاہوں سے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جب تم نے مجھے آج پہلی بار دیکھا ہی تو یہ محبت کس بنا پر تمہارے اندر پیدا ہو گئی؟ اس پر حارث بن حسان نے شوق نگاہوں سے ملکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھ ملکہ، میں آنے والے رسول کی سرزمینوں میں وادی تیمہ کا رہنے والا ہوں۔ میں وہاں لوگوں کے بچوں کو حرب و ضرب کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ اس دوران ایک یہودی لڑکی مجھ سے بے حد متاثر ہوئی اور مجھے چاہنے لگی۔ جو بچے مجھ سے حرب و ضرب کی تربیت حاصل کرتے تھے ان کا تعلق بھی زیادہ تر یہودی خاندانوں سے ہی تھا۔ آخر اس یہودی لڑکی کے وارثوں نے مجھے اس لڑکی سے شادی کرنے کی ترغیب دی۔ وہ لڑکی بڑی حسین، بڑی خوبصورت اور مالدار تھی، لیکن دیکھ ملکہ، میں نے تمہاری خاطر اس لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس سے بہت پہلے میں تمہاری محبت اور چاہت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اور یہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ وادی تیمہ کے کچھ یہودی تاجر تمہارے اس شہر پالمیرا کی طرف تجارت کے سلسلے میں اکثر آیا جایا کرتے تھے۔ جب وہ یہاں سے جاتے تھے تمہارے حسن، تمہاری خوبصورتی اور تمہارے دلکش انداز کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، اور بس تمہاری تعریف ہی سن کر میں غائبانہ تمہاری طرف کھینچا چلا گیا، جس طرح صحراؤں کے اندر چلنے والی تیز ہوائیں بغیر کسی شور کے اپنی رفتار کو جاری رکھتی ہیں۔ ملکہ، میری محبت بھی ایسی ہے، میں چپکے چپکے تمہیں چاہنے لگا ہوں اور تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اس کا ذکر میں نے کسی سے نہ کیا، یہاں تک کہ وہ لمحہ بھی آیا کہ وہ یہودی لڑکی جو مجھ سے محبت کرتی تھی، اس کے لواحقین نے مجھے اس سے شادی کرنے کے لیے کہا تو میں نے انکار کر دیا۔ میرے انکار پر اس یہودی لڑکی کے والدین اور رشتہ داروں نے بڑا برا منایا اور انہوں نے میرے پاس تربیت کے لیے اپنے لڑکوں کو بھجوانا ترک کر دیا۔ اس طرح وہ مجھے بے روزگار کر کے مجھے افلاس کا شکار کرتے ہوئے اس یہودی لڑکی سے شادی پر مجبور کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے جب بھی ان کی بات نہ مانی تو ان کے 3 انتہائی دلیر اور جرأت مند یہودی ایک روز میرے گھر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے چاہا کہ یا تو میں اس لڑکی سے شادی منظور کر لوں یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ دیکھ ملکہ، رات کی تاریکی میں میرا ان 3 خونخوار یہودیوں سے مقابلہ ہوا، اور میں ایمان اور سچائی کی بات کہتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں ان تینوں یہودیوں کو قتل کر کے میں تمہارے شہر پالمیرا کی طرف بھاگ آیا۔ اور ملکہ، میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں اکیلا ہوں، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی بہن کوئی ہے ہی نہیں۔ وادی تیمہ سے تمہارے شہر پالمیرا یعنی تدمر کی طرف بھاگتے ہوئے میں نے دل میں یہ سوچا تھا کہ پالمیرا کی ملکہ کی یہاں مجھے پناہ مل گئی تو اس کے سامنے میں اپنی دلی جذبات کا اظہار کروں گا، اور اگر ملکہ کی یہاں مجھے پناہ نہ ملی تو میں پھر تدمر سے نکل کر بنو غسان کے یہاں جا کر پناہ لے لوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد حارث بن حسان تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر وہ دوبارہ کہتا چلا گیا، دیکھو ملکہ، میں جانتا ہوں تم لطافت و نزاکت کی زیبائی، حیا اور شوقی میں چھلکتا گلنار تبسم، حسن و خوشبو کا پیکر اور جوان ولولوں کی رفت ہو، جبکہ تمہارے مقابلے میں میں ایک کڑوا بول، بنجر زمین، اکتا دینے والا موضوع اور انسانوں کی اس منڈی میں بے وقت خون کا ایک دھارا ہوں۔ پھر بھی ملکہ، میں تم سے کہوں کہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا کوئی گناہ نہیں۔ دیکھ ملکہ، جو میرے دل کے خیالات تھے ان کا اظہار میں نے تم سے کر دیا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ تمہارے خیالات بھی میرے خیالات سے مطابقت کریں۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو میں پسند کرتا ہوں یا جس چیز سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تم نفرت رکھتی ہو۔ دیکھو ملکہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم میری محبتوں کا اور میری چاہتوں کا جواب محبت اور چاہت سے ہی دو۔ میں تو بس تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، سو میں نے دیکھ لیا ہے، اور تمہارے سامنے اپنے دلی جذبات کا اظہار بھی کرنا چاہتا تھا، وہ بھی میں نے کر دیا۔ اب تم جو بھی جواب دو وہ مجھے منظور ہے۔ اگر تم مجھے اپنے یہاں پناہ دو تو یہ تمہاری طرف سے مہربانی اور میری خوش قسمتی ہوگی، اور اگر تم مجھے پناہ نہ دو تو میں یہاں سے چپ چاپ بنو غسان کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد حارث بن حسان جب خاموش ہوا تو ملکہ نے پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اپنے کن اوصاف کی بنا پر تم نے اپنے دل میں یہ امید رکھ لی
کہ میں تمہاری محبت کا جواب محبت سے ہی دوں گی؟ میں تمہاری حالت دیکھتی ہوں، تمہارا لباس پرانا اور بوسیدہ ہے، تمہارے جوتے برسوں پرانے ہیں جن پر کئی پیوند لگے ہوئے ہیں، جو امامہ تم نے اپنے سر پر باندھ رکھا ہے اس میں مجھے کئی سوراخ دکھائی دے رہے ہیں۔ تمہاری یہ حالت آپ سے آپ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ تم ایک مفلس خلاش اور بے مایہ انسان ہو۔ پھر اپنی کس خصوصیت کی بنا پر تم میرے دعویدار ہونے کے متمنی ہو؟ ملکہ کی اس گفتگو کے جواب میں حارث بن حسان نے کچھ سوچا، پھر اس نے اپنے سر سے ایک دم اپنا بوسیدہ اور پھٹا ہوا امامہ اتار دیا۔ ملکہ نے دیکھا اس امامے کے نیچے چمکتا ہوا آہنی خود تھا۔ پھر حارث بن حسان نے اپنے لباس کا ایک حصہ ہٹایا۔ ملکہ نے دیکھا اس کے بوسیدہ اور پھٹے ہوئے لباس کے نیچے چمکتی ہوئی صاف ستھری کڑیوں والی زرہ تھی۔ اس کے بعد حارث نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کی اور ملکہ نے دیکھا وہ تلوار شیشے کی طرح صاف ستھری اور چمک رہی تھی اور اس کی چمک نگاہوں کو خیرہ کرتی تھی، اور ملکہ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ایک بھاری اور چوڑے پھل کی ایسی تلوار تھی جو کسی عام انسان کے پاس نہ دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد حارث بولا اور ملکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو ملکہ، تیرا کہنا درست ہے، مجھے اس سے انکار نہیں کہ میں ایک مفلس اور خلاش انسان ہوں۔ میں بے مایہ ہوں، کوئی دولت کوئی جماعت جتھا اپنے پاس نہیں رکھتا، میرا لباس بھی بوسیدہ ہے، امامہ بھی پھٹا ہوا ہے۔ میں انکار نہیں کرتا، یہ جوتے جو میں نے پہن رکھے ہیں یہ پچھلے کئی برسوں سے میرے پاس ہیں اور میں لگاتار پیوند لگاتے ہوئے ان سے کام چلا رہا ہوں، مجھے اس سے انکار نہیں۔ لیکن ملکہ تو نے میری تلوار، میری زرہ، میرے آہنی قوت کو دیکھا؟ دیکھ ملکہ، میرے ظاہر پر نہ جا کہ جس طرح تو نے میرے ان جنگی ہتھیاروں کو خوب صیقل شدہ، صاف اور چمکتا ہوا دیکھا ہے، ایسے ہی میرا باطن بھی میرے ظاہر کے مقابلے میں صاف ستھرا، چمکدار اور شیشے جیسا آبدار ہے۔ اب ملکہ زینب نے اس بار موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، یہ تو کہو تم نے میرے 5 محافظوں پر حملہ آور ہو کر انہیں کیوں زیر اور مغلوب کیا ہے؟ اس پر حارث بولا اور کہنے لگا، دیکھو ملکہ، وہ مجھے محل میں داخل نہیں ہونے دے رہی تھی، جبکہ میں نے اپنے دل میں عہد کیا ہوا تھا کہ میں ایک بار تدمر کی ملکہ سے مل کر ضرور رہوں گا، چاہے ایسا کرتے ہوئے میری جان بھی خطرے میں کیوں نہ پڑ جائے۔ دیکھ ملکہ، میں جو ارادہ کرتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں۔ جب تمہارے 5 محافظوں نے مجھے محل کے اندر داخل ہونے سے روکا تو پہلے تو میں نے ان کی منت سماجت کی، انہیں میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ہر حال میں ملکہ زینب سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن جب انہوں نے کسی بھی صورت مجھے اندر داخل نہ ہونے دیا تو ملکہ میں نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا، میں نے اپنی تلوار بے نیام کی۔ اور دیکھ ملکہ، تجھے تو مجھے داد دینی چاہیے تھی کہ میں نے ان میں سے کسی کو زخمی نہیں ہونے دیا، بلکہ ان 5 کا مقابلہ کرتے ہوئے جہاں میں نے ان 5 کے حملوں کو روکا وہاں باری باری میں نے سب کی تلواریں بھی کاٹ کر انہیں بے بس اور مغلوب کر دیا تھا۔ اور سن ملکہ، کیا یہ کام میرے فن کا کمال نہیں ہے؟ حارث بن حسان کی اس گفتگو کے جواب میں ملکہ زینب تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے اپنے مشیر اشمون بن حرب کی طرف دیکھا اور فیصلہ کن انداز میں کہنے لگی، دیکھ حرب کے بیٹے، اس حارث بن حسان کو زندان میں ڈال دو اور کل دوپہر سے پہلے اسے میرے سامنے پیش کرو۔ اس پر اشمون بن حرب فوراً حرکت میں آیا اور چند محافظوں کے ساتھ وہ حارث بن حسان کو تدمر شہر کے زندان کی طرف لے گیا تھا۔ دوسرے روز دوپہر سے پہلے حارث بن حسان کو ملکہ زینب کے سامنے پیش کیا گیا۔ ملکہ زینب اس وقت اپنے محل کے سامنے ایک کھلے میدان کے اندر ایک نشست پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے اطراف میں تدمر شہر کے لوگوں کے علاوہ بہت سے مسلح جوان بھی کھڑے ہوئے تھے۔ جب حارث بن حسان کو ملکہ زینب کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کی حالت دیکھتے ہوئے ملکہ دنگ رہ گئی۔ اس نے دیکھا اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور جہاں جہاں سے لباس پھٹا ہوا تھا وہاں چوٹوں کے بدترین نشان تھے، اس کے چہرے پر بھی ضربوں اور چوٹوں کے نشان نمایاں تھے، اس کے ہاتھ خون آلود تھے، کانوں پر بھی جگہ جگہ اور گردن پر بھی خون جمع ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک ملکہ بڑے غور اور بڑی حیرت و حسرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر ملکہ نے حارث بن حسان سے اپنی نگاہیں ہٹائیں اور اپنے قریب کھڑے اپنے مشیر اشمون بن حرب کی طرف دیکھا۔ اس وقت اشمون بن حرب شرمندگی کے سے انداز میں اپنی گردن کو جھکائے ہوئے تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے ملکہ زینب کے چہرے پر برہمی اور غصے کے آثار نمودار ہوئے۔
پھر وہ اشمون بن حرب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی، حرب کے بیٹے، کل جب اس حارث بن حسان کو میرے سامنے پیش کیا گیا تھا تو اس کا لباس بوسیدہ ضرور تھا، پر اس طرح پھٹا ہوا نہیں تھا کہ جس طرح آج ہے۔ جب یہ میرے سامنے آیا تھا تو اس کے چہرے اور جسم پر ضربوں اور چوٹوں کے نشان نہیں تھے۔ اس کی یہ حالت کس نے اور کیوں بنائی ہے؟ اس پر اشمون بن حرب نے اپنی جھکی ہوئی گردن سیدھی کی اور ملکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ملکہ، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ کل جب آپ کے حکم کے مطابق اس حارث بن حسان کو زندان میں بند کر دیا گیا تھا تو میں نے اس سے اس کے سارے ہتھیار، اس کی زرہ، اس کی ڈھال اور اس کا خود لے کر زندان کے ناظم کے پاس جمع کروا دیے تھے۔ میری غیر موجودگی میں اس کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، جس پر ملکہ زینب نے تڑپ کر پوچھا، کیسا حادثہ؟ جواب میں اشمون بن حرب ذرا رک کر کہنے لگا، ملکہ، ہمارے جن 5 محافظوں کو زیر اور مغلوب کرنے کے بعد حارث بن حسان محل میں داخل ہوا تھا، ان 5 محافظوں نے اس بات کو اپنے لیے توہین سمجھا کہ یہ اکیلا ان 5 کی تلواریں کاٹنے کے بعد محل میں چلا گیا، لہٰذا کچھ رات گئی وہ 5 کے 5 زندان میں داخل ہو گئی۔ زندان کے پہرے داروں کے ساتھ مل کر یہ اس کوٹری میں داخل ہوئے جس میں یہ حارث بن حسان بند تھا۔ زندان کے پہرے داروں کے ساتھ مل کر پہلے انہوں نے حارث بن حسان کو زندان کے کمرے کے آہنی دروازے کے ساتھ باندھ دیا تھا، پھر اسے خوب مارا پیٹا۔ شاید ایسا کر کے انہوں نے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ اشمون بن حرب کے اس انکشاف پر ملکہ زینب کے چہرے پر غضبناکیاں اور جوش کے جذبے بکھرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ انتہائی غضبناکی کی حالت میں اپنے خوبصورت اور سرخ سرخ ہونٹ کاٹتی رہی۔ پھر وہ اشمون بن حرب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، ان 5 محافظوں کو کیسے جرأت ہوئی کہ وہ زندان میں داخل ہو کر ایک اجنبی مہمان پر ہاتھ اٹھائیں؟ سنو اشمون بن حرب، میں نے اس حارث بن حسان کو سزا کے طور پر زندان میں نہ بھیجا تھا۔ اس نے چونکہ 5 محافظوں کو اپنے سامنے زیر کر کے محل میں داخل ہونے کی غلطی کی تھی، لہٰذا اسے اس کی اس غلطی کا احساس دلانے کے لیے صرف 1 دن کی علامتی سزا کے طور پر زندان کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ اشمون بن حرب، یہ حارث بن حسان کیسا ہی غریب انسان کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال یہ ہماری سلطنت میں اجنبی ضرور ہے، ایک مہمان ہے، اور اس شخص کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے۔ ان 5 محافظوں کو بلواؤ جنہوں نے رات زندان میں داخل ہو کر اسے باندھ کر مارا ہی۔ اس پر ملکہ کا حکم سن کر اشمون بن حرب وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اشمون بن حرب نے 5 نوجوانوں کو ملکہ زینب کے سامنے لا کھڑا کیا اور ملکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، خانم، یہ ہیں وہ 5 محافظ جنہوں نے حارث بن حسان کو مارا ہے۔ اس پر ملکہ زینب تھوڑی دیر تک انتہائی غضبناکی کی حالت میں ان 5 کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہ کڑکتی ہوئی آواز میں بولی، تم لوگ کیوں زندان میں داخل ہوئے ہو اور کس بنا پر تم نے حارث بن حسان پر ہاتھ اٹھایا؟ اس پر ایک محافظ بولا اور کہنے لگا، خانم، یہ کل ہم 5 پر غالب رہا تھا، ہم 5 کی اس نے تلواریں کاٹیں اور ہمارے منع کرنے کے باوجود محل میں داخل ہو گیا۔ یہ ہماری بے عزتی اور توہین تھی، ہم اس سے یوں تو انتقام نہیں لے سکتے تھے، لہٰذا ہم زندان میں داخل ہو گئے، اسے مارا اور یوں ہم نے اس سے اپنا انتقام لے لیا۔ اس پر ملکہ پہلے کی نسبت زیادہ برہمی میں بولی اور کہنے لگی، تم لوگوں نے اسے زندان کے کمرے کے آہنی دروازے پر باندھا کیوں؟ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر اسے باندھا نہ جاتا تو یہ تم 5 پر حاوی رہتا؟ اس پر دوسرا محافظ بولا، خانم، بات یوں نہیں ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تلوار اور تیغ زنی کے فن میں ہم سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اور ہم 5 کو اس نے تیغ زنی کے فن اور مہارت میں شکست دی، لیکن اگر یہ زندان کی کوٹری سے نہ باندھا جاتا تب بھی ہم 5 اس پر حملہ آور ہو کر اس کی ایسی ہی درگت بناتے کہ جیسی اب بنائی گئی ہے۔ ملکہ ان محافظوں کی گفتگو سے اور زیادہ برہم ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ سوچتی رہی، پھر وہ حارث بن حسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، سن حسان کے بیٹے، کیا تو ان 5 سے اکیلے مقابلہ کر کے اپنا انتقام لینا پسند کرے گا؟ جواب میں حارث بن حسان کی گردن جھکی رہی، اس نے نہ ملکہ کی طرف دیکھا اور نہ ہی کچھ کہا، بلکہ اس نے صرف اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ حارث بن حسان کا مثبت جواب سن کر ملکہ زینب کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ 5 محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی،
تم پانچوں ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، یہ ہماری سرزمینوں میں داخل ہونے والا اجنبی مہمان اکیلا تم سے مقابلہ کرنے کی حامی بھر چکا ہے، اب دیکھتے ہیں کون کس پر حاوی رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی حارث بن حسان حرکت میں آیا، اپنے سر سے خود اتار کر اس نے ایک طرف رکھ دیا تھا، اور اپنی تلوار اور خنجر کی پیٹی بھی اس نے خود کے قریب رکھی، اپنی ڈھال اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی آہنی کڑیوں کی زرہ بھی وہیں اس نے رکھ دی تھی، اور پھر سرسری سی ایک نگاہ اس نے ملکہ پر ڈالی۔ اس کے بعد وہ پانچوں محافظوں کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اب ملکہ کا اشارہ پاتے ہی وہ پانچوں محافظ بھوکے بھیڑیوں، برسوں کی گرسنگی کا شکار کتوں کی طرح حارث بن حسان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ دوسری طرف حارث بن حسان بھی فطرت کے کسی گماشتے کی طرح حرکت میں آیا۔ جو دو محافظ سب سے پہلے اس کے قریب آئی، ان میں سے اس کا ایک مکہ حارث کی گردن پر پڑا، لیکن وہ برداشت کر گیا، اور ساتھ ہی اس نے آہنی ضرب جو ایک محافظ کے جبڑے پر لگائی تو اس کے دو دانت ٹوٹ کر باہر گر گئی تھی، اور پھر اس کے منہ سے خون بہنے لگا، اور وہ ایک طرف ہٹ کر زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اور دوسرے محافظ کے پیٹ میں حارث نے اپنا آہنی گھٹنا اس زور سے مارا کہ وہ بری طرح بلبلا اٹھا اور چیختا ہوا زمین پر لوٹنے لگا۔ اس کے بعد حارث بن حسان کی حالت آندھی اور طوفان کے کسی مسافر کی سی ہو گئی تھی۔ وہ باقی تینوں محافظوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ دائیں بائیں ہاتھ کے مکے اس نے لگاتار اس کے سر، گردنوں، چھاتیوں اور پیٹ پر اس طرح مارے کہ وہ تینوں لدے جانے والے اونٹ کی طرح بلبلاتے رہے، اور حارث انہیں لگاتار مارتا پیٹتا رہا، یہاں تک کہ ان تینوں کو مار مار کر اس نے ادموا کر دیا تھا۔ جب وہ تینوں زمین پر گر گئی تو جس کے دانت ٹوٹے تھے اور وہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا، حارث نے اس کے لگاتار دو ضربیں اس کی پیٹھ پر لگائیں، اور وہ زمین پر لیٹ کر بری طرح کراہنے لگا تھا۔ اس کے بعد حارث بن حسان اس محافظ کی طرف آیا جس کے پیٹ میں اس نے اپنا گھٹنا مارا تھا، اور وہ ابھی تک درد کی شدت سے سسک رہا تھا۔ حارث بن حسان نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی گردن پر ڈالا اور ایک کھلونے کی طرح اسے اوپر اٹھاتے ہوئے فضا میں معلق کر دیا۔ پھر اس نے اسے ہوا میں اچھالتے ہوئے فضا میں بلند کیا، اور جو ہی وہ زمین پر گرنے لگا، اس کی پسلیوں پر اس نے اپنی پاؤں کی ایسی ضرب لگائی کہ وہ محافظ زمین پر گر کر بری طرح آہوزاری کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد حارث بن حسان پھر اپنی پہلی جگہ پر آیا، ملکہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ملکہ زینب حارث بن حسان کی اس کارگزاری پر دل ہی دل میں خوش ہوتی رہی، پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کچھ دیر تک وہ اپنی اسی کیفیت میں بڑے غور اور بڑے دل پسندانہ انداز میں حارث بن حسان کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ میرے جرأت مند اجنبی، دیکھ میرے مشیر، اشمون بن حرب نے جو تمہاری تعریف کی تھی، تم نے اس تعریف کا حق ادا کرتے ہوئے آدھا فاصلہ تو طے کر لیا ہے، اب اور آدھا باقی ہے۔ اگر اسے بھی تم نے طے کر لیا تو میں تمہیں اپنے لشکروں کا سالار اعلیٰ مقرر کر دوں گی۔ دیکھ میرے شہر پالمیرا میں ایک تیغزن ہے، اس کا نام انوس بن دارم ہے، اور وہ انتہائی طاقتور، دلیر اور جرأت مند، اور تیغزنی میں میری پوری سلطنت میں اپنا کوئی جواب، اپنی کوئی مثال نہیں رکھتا۔ میں اس کے ساتھ تمہارا مقابلہ کراتی ہوں، اگر تم اس کے ساتھ مقابلے میں برابر رہے تب بھی میں تمہیں اپنے لشکروں کا سالار مقرر کر دوں گی۔ دیکھ مہربان اجنبی، تو جانتا ہوگا کہ اب تک میں اپنے لشکروں کی سالاری خود کرتی رہی ہوں، اور اس سے پہلے یہ کام میرا شوہر ادا کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ملکہ زینب تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر وہ دوبارہ اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، اے مہربان اجنبی، اگر تو پسند کرے تو میں مقابلہ کرنے کے لیے انوس بن دارم کو یہاں طلب کروں۔ حارث بن حسان نے ملکہ کی اس گفتگو کے جواب میں منہ سے تو کچھ نہ کہا تھا، تاہم اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی اس حرکت پر ملکہ زینب کے چہرے پر انتہائی خوشگوار اور پرکشش مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے اپنے مشیر اشمون بن حرب کو مخصوص اشارہ کیا، جسے پا کر اشمون بن حرب وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اشمون کے جانے کے بعد ملکہ پھر حارث بن حسان کو مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ حسان کے بیٹے، یہ انوس بن دارم انتہائی خطرناک قسم کا تیغزن ہے، اس کے ساتھ بڑی ہوشیاری اور محتاط انداز میں مقابلہ کرنا۔ وہ میرے لشکروں کی تربیت کا کام انجام دیتا ہے، اور اس لشکر میں شامل ہونے والے نوجوانوں کی بہترین تربیت کا کام سر انجام دیا ہے۔ دیکھ اگر تو صحیح طریقے سے انوس بن دارم کا مقابلہ کر سکا
تو میں تجھے اپنے لشکروں کا سپہ سالار مقرر کر دوں گی، اور یہ ایک ایسا عہدہ اور ایسا مقام ہے کہ جو ملکہ کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت اور لائق احترام ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب ملکہ زینب خاموش ہو گئی تو وہ اشمون بن حرب کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اچانک ملکہ زینب کو پھر کوئی خیال آیا اور وہ حارث بن حسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ حسان کے بیٹے، انوس بن دارم کے آنے تک تو اپنی جنگی لباس پہن لے، تاکہ جو ہی وہ آئی تم دونوں کا مقابلہ شروع کرا دیا جائے۔ ملکہ کے کہنے پر حارث بن حسان نے پہلے اپنی زیرہ پہنی، سر پر آہنی خود جمایا، پھر وہ اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اپنی جگہ پر خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اشمون بن حرب لوٹا تو اس کے ساتھ ایک دراز قد اور کڑیل جسم کا نوجوان تھا، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ملکہ حارث بن حسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ حسان کے بیٹی، یہ اشمون بن حرب کے ساتھ جو نوجوان ہے یہی انوس بن دارم ہے۔ پھر ملکہ نے اپنے مشیر اشمون بن حرب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے انوس بن دارم کو سارا معاملہ سمجھا دیا ہے؟ اس پر اشمون کہنے لگا، خانم، میں نے انوس بن دارم کو یہ چیز سمجھا دی ہے کہ اس کا مقابلہ ہمارے تدمور شہر میں داخل ہونے والی ایک اجنبی تائغزن سے ہے، اور اگر وہ مقابلہ جیت گیا یا برابر رہا تو ملکہ اسے اپنے لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دے گی۔ اشمون کا یہ جواب سن کر ملکہ خوش ہوئی، اور اس بار وہ براہ راست انوس بن دارم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، اے دارم کے بیٹے، یہ جوان جو اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے اس کا نام حارث بن حسان ہے، حجاز کی سرزمین میں وادی تیمہ کا رہنے والا ہے اور میرے ہاں پناہ کا طالب ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بلا کا تائغزن بہترین جنگجو، انتہائی طاقتور اور دلیر ہے، تم اس کے ساتھ تائغزنی کا مقابلہ کرو، میں دیکھوں تم دونوں میں کون تائغزنی میں زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ تمہیں مقابلے میں ہرا گیا یا اس مقابلے میں برابر رہا تو میں اسے اپنے لشکروں کا سپہ سالار مقرر کر دوں گی۔ ملکہ زینب کی اس گفتگو کے بعد انوس بن دارم عجیب سے انداز سے حارث بن حسان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس موقع پر حارث بن حسان حرکت میں آیا اور پھر وہ میدان کے وسط میں سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ بڑی عاجزی، رقت اور بڑے دکھ سے انداز میں خدا کے حضور دعائیا انداز میں کہنے لگا، اے خداوند، اے ابراہیم کے خدا، اس وقت اور حالات نے مجھے کراہتی سسکیوں میں سلگتی زندگی کا خونی لمحہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ مایوسیوں اور نامرادیوں کی ہوائیں میرے دامن میں تلخیاں اور آہیں بھرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے ابراہیم کے رب، یہ وقت کے خونی لمحے، یہ حالات کی چیرہ دستیاں میری ذات میں میرے آنسوؤں کی لکیریں، درد کی ساعتیں، سسکتے لمحے، اشکوں کے طوفان اور دکھ برے ستارے بھرنے کے درپے ہیں۔ اے خدا، اے ابراہیم کے خدا، اے ابراہیم کے رب، تو مہربان اور رجوع کرنے والا آقا ہے۔ میری زندگی کانٹوں میں بسی ہوئی بیل جیسی ہو کر رہ گئی ہے۔ اے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے آقا، میری مدد فرما، مجھے ظلمت کے اس آتش کدے سے امرت کا چشمہ، جدائی کے زخمیوں سے خوابوں کی جنت بنا، مجھے نفرت کی شام سے چاہتوں کا سندیس اور حیات کی اذیتوں سے امن کی بشارت بنا کر نکال۔ اے میرے اللہ، مجھے غرور کی صداؤں سے خوشحالی کا گیت، بنجر لمحوں سے وصال کا میگھ بنا کر اٹھا دی۔ اے اللہ، میں بے سہارا اور بے آسرا انسان صرف تیری ہی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تیری ہی ذات کے سامنے سر بسجود ہوتا ہوں۔ اے اللہ، میری زندگی کے امتحانوں میں، زیست کی آزمائشوں میں مجھے کامیاب و کامران بنا کہ میں اپنی زندگی کا کوئی مرکز بنا کر ایک عزم کے ساتھ کھڑا ہو سکوں۔ زمین پر سجدہ ریز ہو کر حارث بن حسان دعا مانگتا رہا۔ اپنے زرہ کے اوپر اس نے پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ تیز ہوا میں اڑتا رہا اور اس کی دعا کے الفاظ سن کر قریب کھڑی زینب کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلک صاف اور نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ دعا ختم کر کے حارث اٹھ کھڑا ہوا۔ اس لمحے ملکہ زینب نے دیکھا اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور ہونٹوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اپنے رب، اپنے مالک اور اپنے خالق کے ساتھ کوئی عہد کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ زینب نے مقابلہ شروع کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی انوس بن دارم نے پہلے اپنے دائیں ہاتھ میں ڈھال سنبھالی، پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کر لی۔ حارث بھی حرکت میں آیا،
اپنی ڈھال سنبھالی، تلوار بے نیام کی اور آہستہ آہستہ انوس بن دارم کی طرف بڑھا۔ اس موقع پر ملکہ زینب نے بڑے غور سے حارث بن حسان کا جائزہ لیتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ انوس بن دارم کی طرف بڑھتے ہوئے حارث بن حسان کی آنکھوں میں تاریخ کی گھٹاؤں کے اندر جوش مارتے اٹل طوفان اور سمندر کے جلال میں جوش مارتی جوہر کی صلاحیت جیسی حالت طاری ہو گئی تھی۔ حارث بن حسان کی طرف دیکھتے دیکھتے ملکہ زینب چونک سی پڑی، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ انوس بن دارم بے اند دوریوں میں ریت کی پیاس، بے کرام وسعتوں میں تاریک لمحوں کی کوکھ میں وحشت بھری تنہائیوں کی طرح حرکت میں آیا، اور وہ اپنی تلوار لہراتا ہوا وہموں کے بگولوں، ہجر و فراق کے طوفانوں اور خون کی برسات کی طرح حارث بن حسان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ ایک موقع پر انوس بن دارم نے حارث کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا، جبکہ حارث کی ڈھال اس کے دوسرے شانے پر پڑی تھی، اور یہ ضرب ایسی کاری تھی کہ انوس بن دارم زمین پر گر گیا تھا۔ پھر اس نے اس سے اس کی تلوار چھین لی اور دور پھینک دی تھی، اور حارث بن حسان نے ملکہ زینب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ملکہ، مجھ جیسے اجنبی اور اپنے اس انوس بن دارم کے درمیان اس مقابلے کا انصاف تو دیکھ کہ تیرے سامنے میں نے اسے تیغ زنی کے فن میں زمین پر گرا کر اس کی تلوار اور ڈھال اس کے ہاتھ سے چھین لی ہے۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ چاہے تو مجھے میدان سے ہٹا دے، چاہے تو پھر مقابلہ شروع کرا دے، لیکن میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس کا پھر سے مقابلہ کرایا گیا تو میں اس کی حالت پہلے کی نسبت بدترین بنا کر رکھ دوں گا۔ ملکہ زینب کے جواب دینے سے پہلے ہی انوس بن دارم ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا، اے اجنبی، میں نہیں جانتا کہ اس موقع پر ملکہ کیا فیصلہ دیتی ہے، پر اس سے پہلے تو میرا فیصلہ سن لے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تو مقابلے میں مجھ سے بہتر اور اعلیٰ پائے کا تیغ زن ہے، اور تیرے حملہ آور ہونے کا انداز کم از کم میرے لیے اجنبی اور ناآشنا نہیں ہے۔ دیکھ اجنبی، تو نے اس مقابلے میں مجھے مات کر دیا ہے، اور میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں۔ انوس بن دارم کے ان الفاظ سے ملکہ زینب کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ کسی قدر اونچی آواز میں حارث بن حسان کو مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ حسان کے بیٹے، یہ مت خیال کرنا کہ میں تیرے اور انوس بن دارم کے اس ہونے والے مقابلے کے بارے میں کسی قسم کا ظلم یا ناانصافی کروں گی۔ دیکھ، تو انوس بن دارم سے مقابلہ جیت چکا ہے۔ تو کسی قسم کا شبہ اپنے ذہن میں مت لانا کہ میں تمہیں سپہ سالار کا عہدہ دینے کے بجائے کوئی دھوکہ اور فریب کروں گی۔ نہیں، اب میرا انصاف اور میرا فیصلہ بھی سن لے۔ دیکھ حسان کے بیٹے، تو یہ مقابلہ بڑی آسانی اور بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیت چکا ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنے ان سارے لوگوں کی موجودگی میں تمہیں اپنے لشکر کا سالار اعلیٰ مقرر کرتی ہوں۔ پھر ملکہ زینب اپنے مشیر اشمون بن حرب کی طرف مڑی اور مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، سن حرب کے بیٹے، تو ابھی اور اسی وقت حارث بن حسان کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ یہ محل کے شرقی حصے میں قیام کر لے، اور اس کے لیے بہترین کپڑوں اور کھانے کا انتظام کر، اور ضروریات کی جو چیزیں ایک سپہ سالار کے لائق ہونی چاہیے وہ بھی اسے فراہم کر دے۔ یہ انتظام جب ہو چکے تو مجھے اطلاع کر دے۔ ملکہ زینب کا یہ فیصلہ سن کر حارث بن حسان کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اتنی دیر تک اشمون بن حرب آگے بڑھا اور حارث بن حسان کو اپنے ہمراہ لے گیا۔ وہاں جمع ہونے والے لوگ بھی چھٹ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، جبکہ ملکہ پھر اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی تھی۔ یوناف اور کیرش ایک روز انطاکیہ شہر کے ایک نواحی سرائے کے اندر قیام کیے ہوئے تھے کہ ابلکہ نے یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ کیرش سے گفتگو کرتے کرتے یوناف خاموش ہو گیا تھا، تو کیرش بھی سمجھ گئی کہ یوناف پر ابلکہ وارد ہو رہی ہے، لہٰذا وہ اپنے کان یوناف کی گردن کے قریب لے گئی تھی اور کچھ سننے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس دوران ابلکہ نے یوناف کی گردن پر لمس دینے کے بعد بڑی خوشکن آواز میں کہنا شروع کیا، یوناف میرے حبیب، تم اور کیرش دونوں اپنی نئی مہم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے آزان نام کے اس یہودی کاہن کو تلاش کر لیا ہے جو تمہیں اور کیرش کو اندھا کرنے کے بعد اور اپنی بیٹی کا گلا گھونٹنے کے بعد تم دونوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ابلکہ کے اس انکشاف پر یوناف نے تقریباً چونکتے ہوئے کہا، ابلکہ، اگر تم نے کاہن آزان کو تلاش کر لیا ہے تو کہو اس وقت وہ کہاں ہے۔ اس پر ابلکہ فکر مند سی آواز میں کہنے لگی، دیکھو یوناف،
وہ آذان نام کا کاہن اب پہلے جیسا بے بس اور مجبور کاہن نہیں ہے، بلکہ جب سے اس نے عزازیل کا کہنا ماننا شروع کیا ہے، عزازیل نے تقریباً اسے مافوق الفطرت بنا کر رکھ دیا ہے۔ دیکھو یوناف، اس کاہن کے پاؤں کو جو عزازیل نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس سے پہلے ایک ازدھے کے منہ کی طرح شکل و صورت دے دی تھی، وہ پاؤں اب ٹھیک ہو چکا ہے۔ لیکن میں تم سے یہ بھی کہوں کہ اس آذان نے اب ایک طرح سے آدم خور کی سی شکل اختیار کر لی ہے۔ عزازیل نے اسے اس قدر مافوق الفطرت قوتوں سے نوازا اور سنوارا ہی کہ وہ کاہن بوقت ضرورت بذات خود ایک بہت بڑے ازدھے کی صورت اختیار کرتا ہے، کہ جس طرح تم نے اس کے پاؤں کو دیکھا تھا کہ اس کے دانت کسی بہت بڑے سانپ کے دانتوں کی طرح خوفناک تھی، اسی طرح اور ایسی ہی شکل و صورت اب وہ کاہن اپنے چہرے کی بنا لیتا ہے۔ یہ جانو کہ وہ کاہن اب بے شمار قوتوں کا مالک ہے، اس سے نمٹنا اب تمہارے لیے اتنا آسان نہیں جتنا تم اس سے پہلے اس سے نمٹ سکتے تھے۔ بہرحال ہم اسے کھلی چھٹی نہیں دیں گے کہ وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو چاہے کرتا پھرے۔ دیکھو یوناف، آذان نام کے اس کاہن نے ان دنوں قدیم نینوا شہر کے کھنڈرات میں قیام کر رکھا ہے، اور گاہے گاہے وہ ایک بہت بڑے ازدھے کی شکل و صورت اختیار کرتا ہے اور نینوا شہر کے کھنڈرات میں اپنی بکریاں اور ریوڑ چرانے والی چرواہوں پر وارد ہوتا ہے۔ کبھی وہ کسی چرواہے کو نگل جاتا ہے، کبھی کسی چھوٹے موٹے جانور کو۔ اس طرح نینوا شہر کے کھنڈرات میں ایک طرح سے اس نے خوف و ہراس پھیلا کر رکھ دیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے چونکہ آذان نام کے اس کاہن کو ازدھے کی شکل و صورت میں نینوا کے کھنڈرات میں دیکھا ہے، لہٰذا وہ لوگ خیال کرنے لگے ہیں کہ یہ نینوا شہر چونکہ قدیم اور ایک طرح سے دیو مالائی شمار کیا جاتا ہے، اور نینوا شہر کی تباہی اور بربادی کا انتقام وہ اس شہر کے کھنڈرات میں داخل ہونے والے لوگوں سے لیتا ہے۔ اب نینوا شہر کے ان کھنڈرات کے آس پاس کی بستیوں کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ اسے نینوا کا کوئی قدیم دیوتا جان کر کھنڈرات میں اس کے لیے چڑھاوے چڑھانے لگے ہیں۔ لوگ اپنی بھیڑ بکریوں کے پہلوٹے، دودھ، گوشت اور طرح طرح کی اشیاء اور مزیدار کھانے بنا بنا کر نینوا شہر کے کھنڈرات میں سجاتے ہیں۔ جب سے بستی کے لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا ہے، کاہن آذان نے بھی تباہی اور بربادی کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ اس طرح لوگ یہ گمان کرنے لگے ہیں کہ چڑھاوے چڑھانے سے نینوا شہر کے کھنڈرات کا وہ دیوتا خوش ہوتا ہے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور اب لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ نینوا شہر کے کھنڈرات سے پتھر لے جا کر اس جیسے ازدھے کے بت بناتے ہیں جس شکل و صورت میں انہوں نے آذان کو نینوا کے کھنڈرات میں دیکھا تھا۔ اسی طرح کے وہ بت اپنے گھروں میں بھی رکھنے لگے ہیں اور نینوا شہر کے کھنڈرات میں بھی سجاتے ہیں تاکہ دیوتا ان سے خوش ہو اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس طرح کاہن آذان کو استعمال کرتے ہوئے عزازیل نے ایک طرح سے ان علاقوں میں شرک کی ابتدا کر دی ہے۔ یوناف میرے حبیب، آؤ کیرش کو ساتھ لو اور کاہن کے خلاف حرکت میں آئیں کہ اسے وہاں سے مار بھگائیں یا اس کا خاتمہ کریں تاکہ نینوا شہر کے ان کھنڈرات میں شرک کا خاتمہ ہو سکے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا جب خاموش ہوئی تو یوناف بولا اور کہنے لگا، تم ٹھیک کہتی ہو ابلیکا، میں اور کیرش ابھی اور اسی وقت نینوا شہر کے کھنڈرات کی طرف کوچ کریں گے اور انطاکیہ کے کاہن سے نمٹنے کی کوشش کریں گے۔ اس پر ابلیکا فکر مند سی آواز میں بولی، دیکھو یوناف، انطاکیہ کے اس کاہن سے نمٹنا آسان نہیں کہ جتنا آسانی سے تم نے کہہ دیا ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ عزازیل نے اسے انتہا درجے کی اور خوفناک قسم کی مافوق الفطرت قوتوں سے لیس کر رکھا ہے۔ اب ہمیں دیکھ بھال کر اور بہت محتاط انداز میں سوچ سمجھ کر نینوا کے کھنڈرات میں داخل ہونا ہی نینوا کے کھنڈرات میں داخل ہونا ہوگا اور انطاکیہ کے اس کاہن سے نمٹنا ہوگا۔ بہرحال تم دونوں تیار رہو تاکہ یہاں سے ہم کوچ کر سکیں۔ دیکھو، اس کاہن کے خلاف حرکت میں آنے سے پہلے میرے مشورے کا انتظار ضرور کرنا۔ اب تم اور کیرش حرکت میں آؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں تاکہ ہم نینوا شہر کی طرف یہاں سے کوچ کر سکیں۔ ابلیکا جب خاموش ہوئی تو یوناف نے اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی کیرش کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھا۔ جواب میں کیرش مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ اور ابلیکا دونوں کی گفتگو غور سے سن چکی ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ میں تو ہر حال میں آندھی طوفانوں، گرم اور سرد میں آپ کا ساتھ دینے کا طے کیے ہوئے ہوں، لہٰذا آئیے نینوا شہر کی طرف کوچ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف اور کیرش دونوں نے ایک دوسرے کو مخصوص اشارہ کیا، پھر وہ دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور انطاکیہ شہر کی سرائے سے وہ نینوا کے کھنڈرات کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ سورج غروب ہونے کے بعد یوناف اور کیرش دونوں دریائے فرات کے کنارے نینوا شہر کے کھنڈرات میں نمودار ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ انطاکیہ کے اس کاہن کو تلاش کرنے کے لیے
کھنڈرات کے اندر گھومتے رہے۔ اچانک ایک جگہ دونوں ٹھٹک کر اور دہشت زدہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا ان کے سامنے ایک بہت بڑا اژدھا نمودار ہوا تھا اور اس نے اپنے پھن کو کسی بڑے درخت کے تنے کی طرح اوپر اٹھا رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جسم کو جلا دینے والی اور بھسم کر دینے والی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ قبل اس کے کہ اژدھے کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی یوناف اور کیرش کو اپنا ہدف بناتی، یوناف نے فوراً کیرش کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پھر وہ زوردار انداز میں جست لگاتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ اس کے بعد یوناف اور کیرش دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور ایک بہت بڑی چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس موقع پر یوناف بولا اور کیرش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ کیرش، یہ جو اژدھا ہم نے دیکھا ہی اور جس کی آنکھوں سے جسم کو جلا دینے والی برق کے کندے جیسی روشنی پھوٹ رہی تھی، میں سمجھتا ہوں یہی انطاکیہ کا کاہن آذان ہے۔ دیکھو کیرش، تو یہیں بیٹھی رہ، میں بیٹھے ہی بیٹھی اس چٹان کے اطراف میں جس کی اوٹ میں ہم بیٹھے ہیں سری عمل کرتا ہوں، تاکہ وہ اژدھا اگر ہماری طرف بڑھ کر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تو ہم محفوظ رہیں۔ کیرش نے یوناف کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس پر یوناف فوراً حرکت میں آیا اور اپنی تلوار نکال کر اس نے اپنا سری عمل کیا۔ پھر اس چٹان کی اوٹ میں وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے گرد اس نے ایک حصار کھینچ دیا تھا۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر کیرش کے پہلو میں آ بیٹھا تھا۔ اس موقع پر کیرش بولی اور کہنے لگی، ہمیں چٹان کی اوٹ سے جھانک کر دیکھنا تو چاہیے کہ اب وہ اژدھا کہاں ہے۔ یوناف نے کیرش کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ جو ہی ان دونوں نے چٹان کے اوپر سے جھانکا، انہوں نے دیکھا اژدھا اب ان کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لہٰذا یوناف نے فوراً کیرش کو نیچے کھینچ لیا اور دونوں ایک کونے میں سے اژدھے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اژدھے نے جو منہ کھولا تھا، اس کے منہ سے گویا آگ کا ایک سیلاب پھوٹ نکلا تھا۔ اس آگ سے اژدھے نے اس چٹان کو ہدف بنانا چاہا جس کی اوٹ میں یوناف اور کیرش بیٹھے ہوئے تھے، لیکن چونکہ یوناف نے پہلے ہی چٹان کے گرد ایک حصار کھینچ دیا تھا، لہٰذا اژدھے کے منہ سے نکلنے والی آگ اس چٹان تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکی، جس کی بنا پر یوناف اور کیرش دونوں محفوظ رہے۔ اژدھے کے منہ سے نکلنے والی آگ جب اس چٹان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی تو اژدھا شاید فکر مند ہوا۔ اس نے اپنا رخ پھیرا اور اپنے منہ سے نکلنے والی آگ کا رخ اس نے جب ایک دوسری چٹان کی طرف کیا تو یوناف اور کیرش دنگ رہ گئے تھے، کیونکہ اژدھے کے منہ سے نکلنے والی اس آگ نے ان کے قریب ہی ایک دوسری چٹان کو پاش پاش کر کے اسے راکھ میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس موقع پر ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ پھر ابلیکا کی پرسکون آواز یوناف کی سماعت سے ٹکرائی، یوناف میرے حبیب، یہ جو سامنے بڑھ کے درخت کے کسی بڑے تنے کی طرح اژدھا کھڑا ہوا ہے، یہی انطاکیہ کا کاہن آذان ہے جو بے شمار سری قوتوں کا مالک ہے۔ ایک طرح سے چٹان کے پیچھے چھپ کر یہ اژدھا قابو میں آنے والا نہیں اور زیر ہونے والا نہیں، ہمیں اس کے خلاف حرکت میں آنا ہوگا۔ اب تم دونوں اس چٹان کے پیچھے اٹھ کھڑے ہو۔ یوناف، تم نے بہت اچھا کیا کہ جو تم نے چٹان کے گرد حصار کھینچ دیا ہے۔ اس طرح اژدھے کی آنکھوں سے اور منہ سے نکلنے والی آگ اور روشنی تم دونوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا تھوڑی دیر رکی، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو یوناف، پہلے تم کھڑے ہو، جبکہ کیرش تمہاری پیٹھ پر کھڑی ہوگی، پوری طرح تمہارے جسم کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں پھر تم دیکھتے جانا۔ اب تم دونوں کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں اپنے کام کی ابتدا کروں۔ ابلیکا کی تجویز پر یوناف چٹان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کیرش بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور وہ یوناف کی پیٹھ سے لپٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے یوناف کی چھاتی کے گرد لپیٹ لیے تھی، اور اژدھے نے جب اپنے سامنے یوں بے باکی کے ساتھ یوناف اور کیرش کو کھڑے دیکھا تو وہ اپنے منہ سے انتہا درجے کی خوفناک آوازیں نکالتا ہوا آگے بڑھا۔ اسی موقع پر ابلیکا بھی حرکت میں آ گئی تھی۔ یوناف نے دیکھا کہ ابلیکا نے پہلے اس کی گردن پر لمس دیا تھا، پھر یہ لمس کچھ ایسا تیز ہوا کہ ابلیکا اپنی جسامت بڑھاتی چلی گئی۔ پھر ابلیکا کی جسامت ایسی بڑھی کہ یوناف اور کیرش دونوں کو ابلیکا نے پاؤں سے لے کر کندھوں تک ایک بہت بڑے اژدھے کی صورت میں لپیٹے دے کر ڈھانپ لیا تھا۔ اس وقت ابلیکا بہت بڑے اژدھے کی صورت میں یوناف اور کیرش کے جسموں پر بل کھاتے ہوئے انہیں ڈھانپ رہی تھی، تو کیرش چلا اٹھی اور خوفزدہ سے انداز میں یوناف سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھی، یوناف، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم کسی نئے جال میں پھنس گئے ہیں؟ اس پر یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو کیرش، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
یہ اژدھا جو میرے اور تمہارے جسم کے گرد لپٹا ہوا ہے اور ہمیں ڈھانپنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ حقیقت میں ابلیکا ہے جو ہماری حفاظت کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ یوناف کے اس انکشاف پر کیرش کو کچھ تسلی ہوئی اور پھر کچھ پرسکون انداز میں اس نے اپنی تھوڑی یوناف کے شانے پر جما دی اور بڑی فکر مندی سے اپنے سامنے اس اژدھے کو دیکھ رہی تھی جو لمحہ بلمحہ قریب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ابلیکا نے، جو ایک بہت بڑے اژدھے کی صورت اختیار کر گئی تھی، یوناف اور کیرش کو سر سے لے کر گردنوں تک اپنی لپیٹوں میں ڈھانپ لیا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ کیرش اور یوناف دونوں نے ابلیکا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ ابلیکا ایک بہت بڑے اژدھے کی صورت اختیار کر چکی تھی اور اپنا پھن وہ یوناف اور کیرش کی طرف پھیلاتے ہوئے ان کے سامنے لے آئی تھی۔ اس کام کی تکمیل کے بعد جس طرح نینوا شہر کے کھنڈرات میں نمودار ہونے والی آذان کی آنکھوں اور منہ سے روشنی نکلی تھی، اسی طرح کی روشنی اور آگ براہ راست اس اژدھے نما کاہن آذان پر پڑی تھی۔ اتنا ہونا تھا کہ فضاؤں کے اندر ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ یوں لگتا تھا جیسے نینوا کے کھنڈرات میں بیک وقت کئی لوگوں کو ایک ساتھ کند چھری کے ساتھ ذبح کر دیا گیا ہو۔ وہ چیخیں تھمی تو یوناف نے دیکھا اس کے سامنے نمودار ہونے والا اژدہا وہاں نہ تھا اور کھنڈرات میں چاروں طرف اداسی اور افسردگی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ابلیکا نے یوناف اور کیرش کے گرد اپنے بل کھول دیے تھے۔ اپنی جسامت کو اس نے تبدیل کر کے پھر ایک ننھے اور باریک سے سام کی صورت میں اس نے یوناف کی گردن پر لپیٹا دیتے ہوئے لمس دیا اور قہقہے برساتی ہوئی آواز میں یوناف سے مخاطب ہو کر پوچھا، یوناف میرے حبیب، انطاکیہ کے اس کاہن کے خلاف میرا یہ حرکت میں آنا تمہیں کیسا لگا کہ جو ہی میں نے اسی کی سی شکل و صورت اختیار کرتے ہوئے اس پر آگ اور روشنی پھینکی، وہ چلا اٹھا اور یہاں سے بھاگ گیا۔ اس پر کیرش فکر مند سی آواز میں بولی، یوناف، یہ ابلیکا تو کہہ رہی ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے، کیا آذان کا خاتمہ نہیں ہوا؟ کیرش کی آواز چونکہ ابلیکا نے بھی سن لی تھی، لہٰذا ابلیکا نے پہلے کی نسبت بلند آواز میں کہا، اس کاہن کا خاتمہ کرنا اتنا آسان نہیں جتنا تم دونوں نے سمجھ لیا ہے۔ آج تو بس میں نے تم دونوں کا اس سے دفاع کیا ہے، تاہم وہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ایک بار پھر مجھے اسے تلاش کرنا پڑے گا۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ کس جگہ اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، اور اس بار ہم کسی نئے حربے کے تحت اس کے خلاف حرکت میں آئیں گے تاکہ اس کا خاتمہ کر سکیں۔ اب تم دونوں حرکت میں آؤ اور اس نینوا شہر کے اندر جس قدر سامت نما بت رکھے ہیں وہ سارے توڑ پھوڑ دو، اور پھر واپس انطاکیہ کی اسی سرائے میں چلے جاؤ اور میرا انتظار کرو، یہاں تک کہ میں پھر تمہیں آذان سے متعلق معلومات فراہم کروں گی۔ ابلیکا کے اتنا کہنے پر یوناف اور کیرش فوراً حرکت میں آئی۔ نینوا شہر کے کھنڈرات میں لوگوں نے جو پتھروں اور مٹی کے ناگ دیوتا کے سے بت بنا رکھے تھے، وہ دونوں نے مل کر سب توڑ پھوڑ دیے تھے، اور ان سب کا صفایا کرنے کے بعد وہ دونوں پھر انطاکیہ شہر کی سرائے میں قیام کرنے کے لیے نینوا شہر کے کھنڈرات سے اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے کوچ کر گئے تھے۔ پالمیرا یعنی تدمر کی ملکہ زینب اپنے نئے سپہ سالار یعنی حارث بن حسان کے ساتھ مل کر دن رات اپنی عسکری قوت میں اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ یہ بات ایران کے بادشاہ شاہپور اول کے لیے یقیناً اندیشے کی علامت تھی۔ گویا ایران کا شہنشاہ شاہپور پالمیرا کی ملکہ زینوبیہ سے طاقت اور قوت سے خائف بھی تھا، لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ ان علاقوں میں ملکہ کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو جائے۔ شاہپور کو یہ بھی خطرہ اور اندیشہ تھا کہ ملکہ نے اپنی طاقت اور قوت میں اگر اضافہ کر لیا اور کسی اور موقع پر ملکہ نے رومانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا تو وہ ایران میں ساسانی سلطنت کے خاتمے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ان خدشات اور ان خطرات کے تحت ایران کے شہنشاہ شاہپور نے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا اور اپنے ایک نامور اور تجربے کار جرنیل کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ پھر شاہپور نے پورے کیل کانٹے سے لیس کرنے کے بعد ایران سے پالمیرا کی طرف روانہ کیا تاکہ ملکہ زینب پر ایک کاری ضرب لگائی جائے، اور وہ ضرب ایسی ہو کہ آنے والے دور میں ملکہ زینب رومیوں کے ساتھ اتحاد کرنے کے قابل نہ رہی اور نہ ہی ایران میں ساسانی سلطنت کے خاتمے کا باعث بن سکی۔ حارث بن حسان ایک روز ملکہ زینب کے کمرے خاص میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا ملکہ اس کمرے کے وسط میں سونے کے کام سے مزین اپنی نشست پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حارث بن حسان کو دیکھتے ہوئے
حسین و جمیل ملکہ کے خوبصورت چہرے پر خوشکن مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاتھ کے اشارے سے ملکہ زینب نے حارث بن حسان کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ حارث چپ چاپ وہاں بیٹھ گیا تھا۔ پھر وہ ملکہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خانم، کیا تم نے مجھے طلب کیا ہے؟ اس پر ملکہ زینب تھوڑی دیر تک بڑے پیارے انداز میں حارث بن حسان کی طرف دیکھتی رہی، اور پھر وہ کہنے لگی، دیکھ حسان کے بیٹے، میرے مخبروں نے یہ اطلاع کی ہے کہ ایران کے شہنشاہ شاہپور نے ایک لشکر ہماری طرف روانہ کیا ہے۔ شاہپور کو خطرہ ہے کہ میں کہیں رومنوں سے اتحاد کر کے اس کے لیے خطرے کا باعث نہ بن جاؤں، لہٰذا وہ ایسا ہونے سے پہلے ہی میرا اور میری سلطنت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ حسان کے بیٹے، میں نے تمہیں اس لیے طلب کیا ہے کہ اب تم چونکہ میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، میں تم سے پوچھتی ہوں، کیا تم شاہپور کے اس لشکر کو جو ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے ہمارے مرکزی شہر پالمیرا کا رخ کر رہا ہے، کیا تم اسے مار بھگانے کا حوصلہ اور عزم رکھتے ہو؟ ملکہ زینب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے حارث بن حسان نے ایک بار اسے بڑے غور سے دیکھا، پھر وہ اپنی چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ ملکہ، میں تیری بھی حفاظت کروں گا اور تیری سلطنت کی بھی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ شاہپور نے جو لشکر پالمیرا پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا ہے، میں اسے تمہارے اس مرکزی شہر تک نہ پہنچنے دوں گا، بلکہ اسے صحراؤں کے اندر ایسی شکست دوں گا کہ آنے والے دور میں پھر کبھی شاہپور کو تم پر حملہ آور ہونے کی ضرورت اور ہمت نہ ہوگی۔ حارث بن حسان کا یہ جواب سن کر ملکہ زینب کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ دیر تک وہ بھی بڑے غور سے حارث کی طرف دیکھتی رہی، پھر ایک عزم اور فیصلہ کن انداز میں کہنے لگی، دیکھ حسان کے بیٹے، اگر تو نے شاہپور کے اس لشکر کو جو ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، اگر اسے شکست دے دی تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ جب تو فاتح کی حیثیت سے پالمیرا شہر میں لوٹے گا تو میں شب عروسی کے لباس میں تیرا استقبال کروں گی، اور جس روز تو شہر میں داخل ہوگا اسی روز میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اور مزید سنو ابن حسان، اگر تم شاہپور کے لشکر کو مار بھگانے میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر میں تم سے شادی تو نہیں کروں گی، لیکن تم میرے لشکر کے سپہ سالار اسی طرح برقرار رہو گی۔ ملکہ زینب کی اس پیشکش پر حارث بن حسان بے حد خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، دیکھو ملکہ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تیرے علاقوں کی خوب حفاظت کروں گا۔ حارث کا یہ جواب سنتے ہوئے ملکہ زینب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو چلو میرے ساتھ، میں تمہارے کوچ کی تیاریاں کراتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آج ہی لشکر لے کر شاہپور کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ حارث بن حسان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور چپ چاپ ملکہ زینب کے ساتھ ہو لیا تھا۔ شام سے پہلے ہی پہلے ملکہ زینب نے کوچ کی تیاریاں مکمل کر دیں، پھر حارث پالمیرا شہر سے جنوبی صحراؤں کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ایران کے شہنشاہ شاہپور کا لشکر بڑی تیزی سے صحرائے پالمیرا میں جنوب کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ صحرا کے اندر حارث بن حسان اپنے لشکر کے ساتھ اس کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ ایرانی لشکر کے کماندار کو جو ہی خبر ہوئی کہ ملکہ زینب کے سپہ سالار نے ان کی راہ روک دی ہے تو اس نے فوراً اپنے لشکر کو حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ اپنے سالار کا حکم سنتے ہی ایرانی لشکر نفرت کے آشوب میں وحشت کے طوفانوں کی طرح حرکت میں آئی، اور وہ ہر طرف سے حملہ آور ہوتے ہوئے میدان جنگ کے اندر پیاز کے ابلتے طوفان، افق افق میں وحشتیں اور قدم قدم پر ویرانیاں کھڑی کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف حارث بن حسان بھی بڑی حاضر دماغی سے کام لے رہا تھا۔ وہ ایرانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے لشکر کی اگلی صفوں کو پھیلاتا جا رہا تھا، اور اگلی صفوں کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ پچھلی صفیں بھی ان کے تعاقب میں پھیلتی جا رہی تھیں۔ شاید یہ سب کچھ حارث بن حسان کی پہلے سے لشکریوں کے ساتھ طے شدہ تجاویز کے مطابق ہو رہا تھا۔ اب حارث بن حسان اپنے لشکر کو پھیلاتے پھیلاتے ایرانی لشکر کے پہلوؤں تک بڑھا کر لے گیا تھا۔ پھر وہ دفاع سے نکلا اور جارحیت پر اترا، سامنے اور طرفین سے اپنے لشکریوں کی امیدوں کو راکھ کرتے ہوئے کڑوے کسیلے ذائقوں، صعوبتوں کے سلسلوں میں عزم کی بے پناہ امنگوں کی طرح حرکت میں آیا، اور ایرانی لشکر پر وہ سامنے دائیں بائیں سے موت کے سکوت محیط اور زندگی کی ویرانیاں پھیلاتی بے کل خواہشوں، رقص کرتے سیالوں، موسم کے تغیر میں حرکت میں آنے والے فنا کے تباہ کن سیلاب کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ صحرائے پالمیرا میں تھوڑی دیر تک گھمسان کی جنگ ہوتی رہی،
اس دوران حارث بن حسان نے اپنے تیز حملوں سے ایرانی لشکر کی حالت صدیوں کی تنہائی، مایوسی کی کہر، بھڑکتی آگ کے غضب میں بھسم ہوتے بنجر بگولوں جیسی بنا کر رکھ دی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حارث بن حسان نے اپنے لشکریوں کے ساتھ ایرانیوں کی اگلی صفیں مکمل طور پر ادھیڑ کر رکھ دی تھیں، اور اپنی یہ حالت دیکھتے ہوئے ایرانی اپنا سارا جنگی ساز و سامان اور خوراک کے ذخائر بھول کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ حارث بن حسان کے ہاتھوں ایرانیوں کی بدترین شکست تھی۔ حارث بن حسان نے ان کا تعاقب کیا اور یہ تعاقب کئی میلوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ حملہ آور ایرانی لشکر کی تعداد حارث بن حسان کے ہاتھوں قتل عام ہونے کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ بہت کم ایرانی لشکری اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے اور صحرائے پالمیرا سے نکل کر اپنی حدود میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ حارث بن حسن اپنے لشکر کے ساتھ پلٹا اور جس جگہ جنگ ہوئی تھی وہاں ایرانیوں کے پڑاؤ میں جو خوراک اور جنگی ساز و سامان سے بھرا پڑا تھا اس پر قبضہ کر لیا، اور اس نے اپنے لشکر کے ساتھ وہیں پڑاؤ کر لیا تھا تاکہ شکست کا بدلہ لینے کے لیے کوئی اور ایرانی لشکر ادھر کا رخ کرے تو وہ اس کے لیے بھی عبرت خیزی کا سامان فراہم کر سکے۔ ایران کے شہنشاہ شاپور کو جب اپنے لشکر کی بدترین شکست کا علم ہوا تو اس نے یہ بات دل میں ٹھان لی کہ وہ ملکہ زینب سے اپنے لشکر کی شکست کا انتقام ضرور لے گا۔ ملکہ کے سپہ سالار حارث بن حسان کے ہاتھوں اس شکست کو شاپور نے اپنی توہین اور اپنی بے عزتی جانا، اور ملکہ پر دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے وہ تیزی سے لشکر تیار کرنے لگا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ملکہ زینب کا سپہ سالار صحرائے پالمیرا میں پڑاؤ کر کے ایران کے کسی دوسرے لشکر کا منتظر ہے، لہٰذا اس صورتحال میں اس نے اپنی تیاریوں میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ پھر قدرت کو منظور نہ تھا کہ شاپور ملکہ پر دوبارہ حملہ آور ہو سکے کہ اسی دوران موت نے اسے آ لیا اور وہ اس دنیائے فانی سے کوچ کر گیا۔ شاپور نے جہاں مختلف مواقع پر رومنوں کے خلاف بہترین کامیابیاں حاصل کی تھیں، اس کے امن کے زمانے میں اس نے اپنی سلطنت کے لیے بھلائی کے کام بھی کیے تھے۔ امن و امان کے زمانے میں شاپور نے تعمیرات کی طرف بھی توجہ دی۔ دریاؤں میں اکثر ہی طغیانی آتی تھی جس سے شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے تھے۔ شاپور نے شوستر کے مقام پر ایک مستحکم بند تعمیر کروایا جس سے طغیانی کے خطرات کا سد باب ہو گیا۔ آج کل یہ بند شادروان یا بند قیصر کے نام سے منسوب ہیں۔ اس بند کے ذریعے بلند تر مقامات پر کھیتوں کی آبپاشی ہوتی تھی۔ یہ بند اب بھی موجود ہے اور رومن شہنشاہ ویلیرین کی اسیری کی یاد دلاتا ہے، اس لیے کہ یہ بند رومن شہنشاہ اور اس کے ساتھ گرفتار ہونے والے رومنوں کو کام میں لا کر تعمیر کیا گیا تھا۔ شاپور نے متعدد نئے شہر بھی آباد کیے تھے۔ ایک شہر کا نام شاپور رکھا جو آہواز کے علاقے میں واقع تھا۔ کہتے ہیں یہ شہر اس علاقے میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اور پر رونق تھا۔ چاہے سردی کا موسم ہو یا گرمی کا، یہاں شادابی میں کمی نہیں آتی تھی۔ اس علاقے میں شاپور نے شاپور کے نام سے بھی ایک اور شہر بسایا۔ اس شہر کا نام اصل میں انیتوک شاپور تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہر انطاکیہ سے بہتر ہے۔ بعد میں اس شہر کا نام وندی شاپور اور پھر آخر میں جندی شاپور ہوا۔ یہ شہر شوستر اور ڈسفول دونوں شہروں کے مابین واقع ہے اور یہاں رومن اسیروں کو آباد کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ شاپور نے استخر شہر کے مغرب میں ایک اور شہر بھی آباد کیا تھا کہ جس کا نام اس نے اپنے نام پر شاپور ہی رکھا۔ اپنے دور حکومت کے آخری ایام میں شاپور نے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا اور خراسان کے حکمران پہلی زک کو شکست دی تھی اور اسے قتل کر دیا تھا، اور جس جگہ خراسان کے حکمران کے ساتھ جنگ ہوئی تھی وہاں اس نے ایک مستحکم شہر کی بنیاد رکھی۔ اس شہر کا نام شاپور نے نیو شاپور یعنی پسندیدہ شاپور رکھا، جو بعد میں کافی عرصے تک اسی نام سے مشہور رہا، لیکن آنے والے دور میں اس کا نام بگڑ کر نیو شاپور سے نیشاپور مشہور ہو گیا تھا، اور یہ شہر اب بھی نیشاپور کے نام سے ہی موجود ہے۔ تعمیرات کے علاوہ شاپور نے فن سنگ تراشی کی طرف بہترین دھیان دیا۔ شاپور نے رومن شہنشاہ ویلیرین پر فتح حاصل کرنے کی یاد میں متعدد مقامات پر ابھروان تصویریں بنوائیں، اور اسی قسم کی ایک بہت بڑی تصویر شورستم میں بھی موجود ہے جس میں شاپور ایک گھوڑے پر سوار ہے کہ گھوڑے کا دایاں پاؤں اوپر کو اٹھا ہوا ہے۔ شاپور گلے میں کانٹھا اور کانوں میں بالیاں پہنے ہوئے ہے۔ اس کا بایاں ہاتھ شاپور کے قبضے پر ہے اور پیٹی کے ساتھ آویزاں ہے، اور دایاں پیر قیصر روم ویلیرین کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو اس کے آگے گھٹنے ٹیک رہا ہے،
اور اس نے ہاتھ شاہپور کی طرف پھیلا رکھے ہیں جیسے وہ اسے رحم کی التجا کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ایک شخص رومن لباس میں ملبوس کھڑا ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ یہ شخص وہی ہوگا جو ایک رومن جرنیل تھا جس نے قیصر روم کے ساتھ دشمنی بناتے ہوئے شاہپور کے کیمپ میں پناہ لے لی تھی۔ یہ تصویر ساسانی عہد کے فن سنگ تراشی کا ایک عمدہ نمونہ تھی۔ اس تصویر کے نیچے بھی ایک کتبہ بھی کندہ تھا جو اب بھی موجود ہے، لیکن اس کی تحریر نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک اور تصویر میں شاہپور گھوڑے پر سوار ہے اور رومن جرنیل سریاڈس اس کے سامنے کھڑا ہے۔ گھوڑے کے نیچے ایک شخص پڑا ہے اور سامنے قیصر روم ویلیرین گھٹنے ٹیک کر کھڑا ہے، اور اوپر ایران کے خدا اہنور مزدا کے فرشتے کو پرواز کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے شاہپور کو تاج دے رہا ہے۔ ایک اور ابھروان تصویر میں بہت سے اشخاص نیچے اوپر 4 قطاروں میں کھڑے ہیں۔ دائیں طرف کی اوپر کی 2 قطاروں کے لوگ گھٹنوں تک لمبے کرتے پہنے ہوئے ہیں اور نیچے پاجامے ہیں۔ بعض کے ہاتھوں میں تاج اور بعض کے ہاتھوں میں تشت ہیں۔ بہرحال شاہپور ساسانی خاندان کا ایک نامور بادشاہ ہوا۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہ نہایت دلیر، فیاض اور مستقل مزاج بادشاہ تھا۔ انہی صفات کی بدولت وہ لوگوں میں بہت مقبول ہوا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہوا تو ایران کے گوشے گوشے میں اس کا ماتم کیا گیا۔ شاہپور کی خارجہ سیاست ایران کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکی، کیونکہ وہ سیاسی تدبر کے بجائے طاقت سے کام لینا چاہتا تھا۔ جہاں اس میں بہت سی خصوصیات تھیں، وہاں اس میں بہت سی خامیاں بھی تھیں، اور وہ یہ کہ وہ بے حد مغرور تھا۔ اس کی وجہ سے ایران کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اہل ایران اسے ساسانی عہد کا داریوش اعظم یعنی دارا سمجھتے ہیں، اور یہ مماثلت کچھ درست نہیں، کیونکہ اس کی فتوحات محض تخت و تاراج کے لیے تھیں کہ جن علاقوں کو اس نے فتح کیا تھا وہاں اپنی حکومت قائم نہ کی۔ بہرحال یہ ساسانی عہد کی خوش قسمتی تھی کہ اسے اردشیر کے بعد شاہپور جیسا حکمران ملا کہ جس نے ساسانی سلطنت کی بنیاد مستحکم کر دی۔